پکڑنا تھا جن سے آپ نے واپس لینے تھے پیسے؟ آزاد کشمیر میں جو مختلف تعلیمی ادراجات میں کام کر رہے ہیں عرصہ 2.5 سال سے، کچھ لوگ عرصہ 18 ماہ سے کام کر رہے ہیں، لیکن پہلے گورنمنٹ نے ان لوگوں کو پراپر سلیکشن بورڈ کے تحت مختلف ادراجات میں اپوائنٹ کیا اور اس کے بعد 6 ماہ تک وہ پروجیکٹ چلتا رہا۔ پھر ہماری گورنمنٹ سے وہاں جے کے گورنمنٹ سے کچھ میٹنگز چلتی رہی، انہوں نے ہمارا یہ کیا کہ جون تک ہمیں وہ ایکسٹینڈ کیا، لیکن اس کے بعد ایک ادارہ آئی ٹی بورڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے آزاد کشمیر میں، انہوں نے ہمیں پراپر ٹرمینیشن لیٹر جاری کر دیا اور اس کے بعد ایجوکیشن نے لینا تھا، تو ایجوکیشن نے باقاعدہ سکولز میں یہ لیٹر لکھے کہ آپ لوگ کلاسز کا باقاعدہ اجرا کریں تو ہم آپ کو نارمل میزانیہ پر لیں گے، لیکن عرصہ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، نہ تو نارمل میزانیہ پر لیا گیا اور نہ ہی ہمیں 6 ماہ سے تنخواہیں ادا کی گئی۔ ہمیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کہنے پر ہم نے وہاں کلاسز کا اجرا کیا۔ اس ٹائم منیمم کم سے کم 30,000 بچے ہیں جو مختلف تعلیمی ادراجات میں کمپیوٹر جیسی تعلیم سے رستہ ہو رہے ہیں، تو آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس دور میں آئی ٹی کی تعلیم کتنی معنی خیز ہے۔ آج جو بھی بڑی ریاستیں ہیں وہ ریونیو جنریٹ کرتی ہیں، وہ آئی ٹی پر سے کرتی ہیں، نہ وہ تیل پر سے کرتی ہیں، نہ وہ اور کسی وسائل سے کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ آئی ٹی سے ہوتا ہے، تو ہم لوگ صرف 456 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگ یہ پوسٹیں نارمل میزانیہ پر آئیں اور اس کے بعد آپ یہ کریں کہ اگر آپ پی ایس سی میں ایڈورٹائز کرتے ہیں اس کو تو ہم پی ایس سی میں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم پراپر سلیکشن بورڈ کے تحت اپوائنٹ ہوئے تھے، جو جس طرح یونیورسٹیز میں لوگ سلیکشن بورڈ کے تحت جاتے ہیں، ہمارا اس طرح کا کوئی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان 456 جو یہ اسامیاں ہیں ان کو نارمل میزانیہ پر منتقل کیا جائے اور جب تک پی ایس سی ہوتی ہے ان ملازمین کو ان اداروں میں کام کرنے دیا جائے۔ کیونکہ ان اداروں میں بہت سارے بچے جو ایڈمیشن لے چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ غریب کا بچہ جو ہوتا ہے وہ سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ کسی دوسرے ادارے میں نہیں، اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں بھیج سکتے کیونکہ وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو جہاں تک ملازمین کی بات ہے، ملازمین کو ظفر آباد کے بندے کو اٹھا کے ڈسٹرکٹ پونچھ میں لگایا گیا اور ڈسٹرکٹ پونچھ کے بندے کو ظفر آباد میں لگایا گیا۔ ہمیں پہلے 6 منتھ یا پہلے تقریباً 18 ماہ میں ہمیں 25,000 سیلری دی جا رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے اور ہمیں 17 اسکیل میں رکھا گیا تھا، اور ہم سے جو انہوں نے وہ بل لیے ڈپارٹمنٹ نے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے وہ بلینک بل لیے، اس پر کوئی اماؤنٹ نہیں درج تھی اور کچھ بھی نہیں، انہوں نے خالی ہمیں یہ بولا کہ آپ صرف اس پر اسٹیمپ لگا کے اپنا نام، آئی ڈی کارڈ نمبر، یہ وہ جو ڈاکومنٹ کا پروسیس ہوتا ہے وہ لکھیں، اس پر اماؤنٹ نہیں لکھیں۔ وہ ہمارا کافی سارا پیسہ وہ ہمیں بجٹ سے وہ متعلقہ منسٹرز اور جو بیوروکریسی ہے وہ ہضم کر گئے، جو باہر سے این جی او سپورٹ کرتی ہیں، پروجیکٹ کا پیسہ آتا ہے ان کو سپورٹ کرتی ہیں، اور وہ والا پیسہ جو غریب کے بچوں پر لگنا تھا، ان کی تعلیم پر لگنا تھا، وہ اس سے محروم ہو گئے۔ تو میری آزاد کشمیر گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ آپ کچھ ان ملازمین کے اوپر، ٹھیک ہے ملازمین کو رہنے دیں، ان کے پاس ڈگریز ہیں، وہ کہیں اور ایڈجسٹ ہو جائیں گے، آپ ان بچوں کا کیا کریں گے؟ ان کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے، جب تک ان اداروں میں ملازمین نہیں جائیں گے اور وہ بچے کہاں سے تعلیم حاصل کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ اس دوران کرونا ایک وبا آئی ہے، اس دوران پوری دنیا میں آن لائن ایجوکیشن جا رہی ہے، اور ہمارے سیکرٹری صاحب یہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ آپ جن اداروں میں لیبز ہیں ان اداروں میں وہ آپ جاری رکھیں۔ مجھے بتائیں کہ ایک اردو کا ٹیچر، انگلش کا ٹیچر، میتھ کا ٹیچر یا کیمسٹری کا ٹیچر، اس کو کمپیوٹر کی نو نہیں ہوتی، وہ نہیں چلانا جانتا، تو اس وجہ سے بہت سارے بچوں کا تعلیمی لاس ہو رہا ہے، اور نہ وہ بچے اتنے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس، ہر کسی کے پاس ان کے انٹرنیٹ کا بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ تو اگر یہ والا سسٹم وہاں، آئی ٹی کا سسٹم وہاں آزاد کشمیر میں بحال کیا جائے، ہم مختلف تعلیمی ادراجات میں پڑھاتے ہیں اور ہمارے تقریباً 50 کے قریب ملازمین ایسے ہیں جو بالکل ایل او سی کے 0 پوائنٹ پر تعینات ہیں، اور وہاں سے اتنے مشکل حالات میں سفر کر کے گھر آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اور ہم اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے کس لیے جاتے رہے؟ ہمارے تقریباً 70% لوگ جو ملازمین ہیں وہ تو اچھی جابز کر رہے تھے، پرائیویٹ جابز، کوئی سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کر رہے تھے، کوئی کسی این جی او میں کام کر رہے تھے، لیکن وہاں سے چھوڑ کے
کیونکہ یہ سرکاری جاب ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کا اس میں فائدہ ہوگا، اور ہماری اوورآل ہم نے اس کو قومی سطح پر ہم اگر اس بات کو دیکھیں تو ہمارے ریاست کا سب سے بڑا فائدہ ہے، وہاں سے ریونیو جنریٹ ہو۔ میں آپ کو یقین دلا کے کہتا ہوں کہ ہمیں صرف 10 سال دیے جائیں، 10 سال کے بعد ہم سے پرفارمنس رپورٹ لی جائے اور ہم سے پوچھا جائے کہ ان آئی ٹی کے ملازمین کو جو ہم نے بھرتی کیا ہے ان کا فائدہ کیا ہوا ہے۔ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں نہیں کہ میں ہی اس ادارے میں ہوں گا تو وہ تعلیمی نظام آئی ٹی کا چلے گا، اور کوئی بھی آیا تب بھی بہتر طریقے سے چلے گا۔ اس ٹائم جو آزاد کشمیر کا جو ہمارا بجٹ ہے اس میں تقریباً 6 سے 7 ارب روپیہ سالانہ جو باہر سے لوگ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، جو آئی ٹی کی وجہ سے، جو مختلف باہر سے آپ سمجھتے ہیں کہ سافٹ ویئر بناتے ہیں یا مختلف کمپنیز میں کام کرتے ہیں، باہر سے ریونیو اپنے ملک میں لاتے ہیں، تو ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک ہمارا منسٹر ہے مصطفیٰ بشیر صاحب ہیں، اس منسٹر کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، اور اس کو آئی ٹی کی منسٹری دے دی گئی ہے، اور وہ باتیں ہمارے ساتھ، اس کا لہجہ ہی ہمارے ساتھ درست نہیں ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس ادارے کا کیا ہوگا، ان اداروں کا کیا ہوگا، وہ کہتا ہے کہ آپ اس ادارے کے ذمہ دار ہیں، ہم ریاستی اس ادارے کے ذمہ دار ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے اس گورنمنٹ سے کہ کیا اسی طرح ہمیں آگے چلایا جائے اور ہم اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا 456 ملازمین کا مسئلہ ہے، یہ انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے، یہاں اسلام آباد میں وزارت انسانی حقوق ہے، اور پھر وزیر اعظم کا پورٹل کے حوالے سے وہ بھی ہے، وہاں پہ آپ نے کوئی کمپلینٹ کرائی ہے؟ اور سپریم کورٹ میں بھی انسانی حقوق سیل ہے۔ جی ہم نے ہر پلیٹ فارم میں استعمال کیا ہے، لیکن وہاں سٹیزن پورٹل پر ہم نے جو کمپلین درج کی ہیں وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے آئی ٹی بورڈ کے پورے پروسیس کے تھرو، کہ ہم نے اس پروسیس کے تھرو آئے تھے اور ہم یہاں اس پروسیس کے تھرو کام کر رہے ہیں، لیکن آئی ٹی بورڈ نے پورٹل پہ یہ آنسر دیا کہ ہمارے پاس یہ پروجیکٹ تھا اور اس کے بعد یہ اینڈ ہو گیا، ہمارے پاس اب کوئی بجٹ نہیں ہے، یہ ملازمین اب فارغ ہے ہماری طرف سے۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے ایجوکیشن کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمیں لیٹرز لکھے اور اس کے بعد ہم نے ان کے کہنے پر کلاسز کا باقاعدہ اجرا کیا کہ تاکہ ہم 6 ماہ میں تو کوئی کلاس اینڈ نہیں ہوتی، تقریباً 2 سال کا سیشن ہوتا ہے، اور ان کے کہنے پر ہم نے وہ کلاسز کا اجرا کیا، اور انہوں نے آج تک کمپلین میں واپس یہ تبصرہ دیا کہ ہمارے پاس یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہی نہیں ہیں، حالانکہ جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہمیں بھرتی کرتا ہے، یہ جو ہماری سلیکشن ہوتی ہے وہاں ایجوکیشن کے سیکرٹری اس کمیٹی میں ہوتا ہے اور اس کے سائن ہوتے ہیں باقاعدہ کہ جب یہ پروجیکٹ پورا ہوگا اس کے بعد ہم ان ملازمین کو نارمل میزانیہ پر منتقل کر کے پراپر وہ ہم کریں گے ایجوکیشن۔ آرزو نام ہے میرا، اور میں بنیادی طور پہ میرا تعلق ادب سے ہے۔ ہم ان دوستوں کے ساتھ آئے چونکہ میرا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے، یہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئی ٹی سے جو ہے نا ان کا تعلق ہے، اور ان کو رکھا گیا تھا 6 ماہ سے، ان کو تنخواہ نہیں مل رہی۔ اب یہ 2 محکمے، ایک کہتا ہے جی آپ ان کے پاس جائیں، دوسرا کہتا ہے ان کے پاس جائیں۔ اب یہ وہاں سے چل کے وہاں بھی کوشش کرتے رہے لیکن وہاں ان کا کوئی کام نہیں ہو سکا۔ اب یہ وہاں سے چل کے یہ ہماری بہنیں دیکھیں آپ ان کی یہ کتنی مشکل، ایک بہت دور دراز علاقے ہوتے ہیں، وہاں سے جا کے پڑھتی ہیں، اور وہ پڑھنے کے بعد یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، 6 ماہ سے نہ تنخواہ دی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کو پرماننٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہم حکومت آزاد کشمیر سے خصوصی طور پہ، اور چونکہ حکومت آزاد کشمیر کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہی ہے، ہم یہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کو، ان ملازمین کی تنخواہ دی جائے اور ان کو پرماننٹ کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر ایسے دیکھیے کہ گریجویٹ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ڈگری لوگ اگر رلتے رہیں گے تو ایک عام آدمی کی جو حالت ہے آج وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور میں مجید امجد نے کہا تھا کہ ریاست وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے روح تیرے دل سے عبارت ہے، دلوں کی جھونپڑیوں بھی اترے روشنی، گر یہ نہیں تو سب سہل اکارت ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دلوں کی جھونپڑیوں میں آج تک روشنی نہیں اتری، اور یہاں کا محنت کا غریب، حاری، مزدور، کسان اور پڑھے لکھے لوگ اتنے رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا المیہ ہے اس ریاست کا، اور یہ ریاست تبھی چل سکے گی جب ان لوگوں کو انصاف ملے گا۔ بہت شکریہ۔ ان کی انتہائی بے بسی ہے اور بے حسی ہے کہ وہ اس وقت تک، ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں آیا۔ ہم صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اپنے حق کے لیے، اپنے مطالبات پورے کرانے کے لیے، اور ہم انتہائی پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے نہ یہاں پہ کوئی دہشت گردی میں چاہیے، نہ ہم نے کوئی رولز کو وائلیشن کیا ہے کسی کا۔ ان کو چاہیے آ کے ادھر ہمارے پاس ہمارے مطالبات پورے کریں، ہمارے مطالبات سنیں، ہمارا حق دیں، ہمارا جائز حق ہے، ناجائز حق نہیں ہے۔ ہم باقاعدہ ڈگری
डिग्रीज लेके आए हैं, पढ़ लिख के आए हैं, खर्चे करके आए हुए हैं। हम लोगों ने कोई 2 नंबर डिग्रीज नहीं ली हुई कि इस तरह हमें ये बेयार और मददगार इन्होंने छोड़ा हुआ है। ऊपर से हम लोग इतने दूर दराज इलाकों में जाके हम लोग IT की तालीम दे रहे हैं, जबकि आजकल IT की तालीम का ही दौर है हर जगह। देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस में भी IT की तालीम का बहुत बड़ा हाथ है। ऑनलाइन क्लासेस ना होती और टीचर्स ना होते, IT टेक्नोलॉजीज़ ना होती और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने वाले लोग ना होते तो ये कैसे तालीम देते। ये मुल्क का निज़ाम दरम बरम करके रख दिया हुआ है कोरोना की वजह से, और ऊपर से हमारी गवर्नमेंट ने हमारा निज़ाम दरम बरम करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट इंतहाई बेगैरत और इस किस्म की है जो आके ना हमारा मुतालबा पूरा कर रही है, ना हमारे मुतालबे को सुन रही है, ना हमारा हक दे रही है। जो 6 महीने से हम लोग लटक रहे हैं, हमें सैलरीज अभी तक नहीं दी गई। अच्छा, कितने आप 456 IT मुलाजमीन हैं जो 10 या 11 अजला में मुख्तलिफ स्टेशन पे घर से दूर दराज इलाकों में पहाड़ों पे जाके IT की तालीम दे रहे हैं, और 30,000 के करीब बच्चे हैं। और अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर आपका कुछ भी नहीं कर रहा? वो हमें आगे पीछे रेफर कर रहे हैं, आप फलां बंदे के पास जाएं, आप IT के मिनिस्टर के पास जाएं, आप अपनी गवर्नमेंट के पास जाएं। आप वो आगे पीछे ही हमें कर रहे हैं, 15 दिन के वादे कर रहे हैं और वादे पूरे नहीं कर रहे। वो हर 15 दिन के बाद हम हर 10 दिन के बाद हमारा उधर चक्कर लगता है। कितने माह से नहीं मिले? 6 महीने हो गए। पिछली पे जो थी हमने 18 महीने के बाद दी थी, अभी 6 महीने हो गए। 6 महीने में कोरोना के दौरान अगर पे ना मिले तो आप खुद बताएं कि फिर उसके घर की क्या कितनी है पर मंथ? पर मंथ ये हमारा स्केल तो इन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन 25,000 देते हैं पर मंथ की ये पे हमें, लेकिन अभी तक हमारी कोई पे नहीं आई उस हाल से। और हमारी 25,000 ये जो पे है और दूर दराज इलाकों में जाके तालीम देना, ये इंतहाई एक नुक्ता है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि 25,000 के साथ कोई पूरा महीना 2-2 घंटे दूर कैसे ट्रैवल कर सकता है। इन लोगों का बड़ा जायज़ मुतालबा है, आइनी मुतालबा है, और रियासत आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान उनकी इस मुतालबे को पूरा करने में नाकाम नज़र आते हैं। ये यंग टीचर हैं और 30,000 बच्चों के उस्ताद हैं, और आज की जदीद दुनिया के ये उस्ताद हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया जितना काम कर रही है, जितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि वो दुनिया को कम्पीट कर सके, हमारे रियासती हुक्मरान अशराफिया जो है वो करप्शन का निज़ाम तो चलाना चाहते हैं, लेकिन एक तरक्की याफ्ता खुद मुख्तार निज़ाम की तरफ ना बढ़ने देना चाहते हैं, ख़ुद को ना आवाम को बढ़ने देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये अपना जायज़ मुतालबा लेकर आए हुए हैं कि 6 महीने से इनको तनख्वाही नहीं दी जा रही, और इनका कंट्रैक्ट क्या है, उस जो मुलाजमीन थे उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। हम इनके जायज़ मुतालबात के हकूक़ के लिए इनके शाना बिशाना खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। हम समझते हैं कि रियासत अपना ब्रूटल चेहरा जो है उसको ख़त्म करने जा रही है। रियासत अपने काम के नतीजे में, अपने अमल के नतीजे में टूट रही है, और ये टूटती हुई रियासत को हम मज़ीद धक्का देंगे ताकि यहाँ पर इंसाफ पर मबनी निज़ाम कायम हो सके। मेरा नाम इमरान जावेद है और आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट वैली से मेरा ताल्लुक है। आज से तकरीबन 3 साल पहले इस करप्ट हुकूमत ने 456 लोगों के साथ, इनके फ्यूचर के साथ खेला है, और इनको आर्जी तौर पर 6 माह के लिए अपॉइंट किया गया। अरसा 6 माह गुजरने के बाद इन्होंने कहा जी कि हमारी तरफ से कोई एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से हमें बजट दिया जा रहा है कि हम आपको एक्सटेंशन दें। उसकी बना पर हम लोगों ने मुजफ्फराबाद में 2-3 धरने दी हैं, जिसकी बना पर हमें 18 माह की सैलरीज इन्होंने क्लियर की हैं। उसके बाद फिर हमारा धरना इस बेस पे ख़त्म करवाया गया कि आपको मज़ीद दिसंबर तक हम लोग एक्सटेंशन देंगे, जिसमें आपको तमाम सैलरीज क्लियर की जाएंगी और उसके बाद आपको नॉर्मल मिज़ानिया पे लाया जाएगा। और ये PM आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि हम आपको नॉर्मल मिज़ानिया पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन इस टाइम तक 6 माह गुजरने के बावजूद दिसंबर का महीना चल रहा है, ना ही हम लोगों को एक्सटेंशन दी गई, ना ही इस टाइम तक सैलरीज क्लियर की गई। आपकी कितनी सैलरी पेंडिंग है? सैलरी 6 मंथ की हमारी जो है वो पेंडिंग है, 6 माह से सैलरीज हमें नहीं दे रहे। तो हमारा यही मुतालबा है। एजुकेशन मिनिस्टर क्या कह रहा है? एजुकेशन मिनिस्टर भी इसी तरह गोलियां दे रहा है कि सेक्रेटरी मालियात नहीं मान रहा, DG IT नहीं मान रहा, सेक्रेटरी एजुकेशन नहीं मान रहा। तो इस टाइम तक हम लोगों के साथ यही नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं। अब हमारा ये मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, सेक्रेटरी तालीम जो है उससे, IT मिनिस्टर से, कि हमें जल्द अज जल्द जो है नॉर्मल मिज़ानिया पे लाया जाए। हम ये भी नहीं कहते कि हमें इस बेस पे लाया जाए, आप हमारी ये वैकेंसीज जो हैं PSC में भेजें, PSC के थ्रू हमें परमानेंट करवाएं, लेकिन एटलीस्ट ये वैकेंसीज जो हैं इनको क्रिएट किया जाए ताकि हमारा भी मुस्तकबिल सिक्योर हो सके, और जो हमारे बच्चे हैं, जो 30,000 बच्चा जो हमारे अंडर जो वहाँ पे पढ़ रहे थे ऐसा 6 माह से, ताकि उनका भी मुस्तकबिल सिक्योर हो सके। अच्छा, आप 456 टीचर्स हैं, 456
यहाँ पर जो है वो 456 मेल फीमेल थे और उसमें। यहाँ पर तो 50 भी मुश्किल है। क्या 40-50 आपस हैं। में कोई इत्तेहाद नहीं है? डरते इत्तेहाद हैं? भी है, लेकिन दूर डरते दराज हैं क्या? मुजफ्फराबाद में हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे दूर दराज एरिया से हम लोग आए। अब मैं जिस एरिया से आया हूँ 9 घंटे का सफ़र है, 9-10 घंटे का सफ़र है वहाँ से, तो मुश्किलात हैं। अब वहाँ पे 16 बंदे हम लोग आए हुए हैं, जिनमें से हम 5-6 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसी तरह मुश्किलात की वजह से नहीं आए। अब तो हमारा यही वफाक में आप इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज किसको हमने मैसेज दे रहे हैं? फर्स्ट दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म जो है पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं सेक्रेटरी तालीम साहब से उन्हें कह रहे हैं, वज़ीर उमूर कश्मीर से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा ये इशू उठाया जाए और IT के इस दौर में हमारा जो है ये मुतालबा मंजूर किया जाए।